اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑ ہاں شکر ہے، اللہ نے ہمیں سنی مسلمان بنایا۔ بولیے کیا بنایا؟ مسلمان اور سنی مسلمان بنایا۔ ہمیں فخر ہے، ہم سنی مسلمان ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کا جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت پاک کی محبت کا جھنڈا ہے۔ ہم کانے نہیں ہیں، ہم دو آنکھوں والے ہیں۔ بولیے ہم کیا ہیں؟ میرے چہرے پر کتنی آنکھیں؟ آپ کے؟ اگر ایک نکال کر پھینک دیں تو حسن کم ہوگا یا بڑھ جائے گا؟ بولیے کمی آ جائے گی نا، بندہ کانا بن جائے گا نا، عیب آ جائے گا۔ تو کچھ لوگ مسلمان تو بنے پھر رہے ہیں لیکن ہیں بڑے اعلیٰ قسم کے کانے۔ مثلا صحابہ کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ میرے پاس ابھی بھی کتاب موجود ہے، میری لائبریری میں بھی موجود ہے۔ کراچی کے ایک مولانا صاحب ہیں، کتاب لکھی حیات سیدنا یزید۔ سیدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا سردار۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سردار، میرے مرشد، میرے آقا یزید کی حیات مبارک، وہ کتاب لکھی ہے۔ جو یزید کو اپنا سردار مانے گا وہ امام حسین کو اپنا سردار مان سکتا ہے؟ بولیے نہیں نا، یا تو پھر منافق بنے گا، کہے گا جی توڑا بھی یہاں تے توڑے بھی، منافق بنے گا۔ یا تو جس نے یزید کو سردار مان لیا وہ حسین کا بن سکتا ہے؟ بولیے نہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، سمجھ آ گئی نا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اور کچھ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو پکڑ لیا، صحابہ کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کو چھوڑ دیا۔ تو سنی ہے وہ خوش نصیب جس کو اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائیں، ایک پر صحابہ کو بٹھایا ہے، دوسرے پر اہل بیت نبوت کو بٹھایا ہوا ہے۔ ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں، دونوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی پر رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے، آمین کہہ لیجئے۔ توجہ ہے۔ ایک شخص گزرا ہے پاکستان میں، اجل مولوی تھا، محمد حسین نیلوی۔ کیا نام ہے؟ یہ جو مولوی نہیں آج کل نیٹ پہ آتا ہے، عطا اللہ بندیالوی مماتی، یہ اس کا استاد ہے۔ اس نے کتاب لکھی مظلوم کربلا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ مظلوم کربلا۔ اچھا جی، اس کے صفحہ نمبر پورا 100، کتاب کے صفحہ نمبر پورے 100 پر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مسلمان پیسے بھر کر حج کے لیے جاتے ہیں، انہیں پتہ چلے پیچھے بھائی تم نے جو الیکشن لڑنا تھا، تمہاری درخواست جو ہے وہ مسترد ہو چکی ہے، تو آ جاؤ واپس۔ تو کہتا ہے مسلمان کہے گا نہ بھائی نہ، میں حج چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں حج کروں گا، اسی کی برکت سے اللہ مجھے کامیاب کر دے گا۔ کہتا ہے یہ ہے پاکستانی مسلمان جو دنیا کے لیے مکہ چھوڑتا، حج چھوڑتا، اور کہتا ہے کہ حج کے دن تھے، امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ مکہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں حکومت کا اتنا نشہ تھا، مکہ چھوڑ دیا۔ پھر آگے کہتا ہے کہ پاکستان کا صدر تھا جنرل ضیاء الحق، جب کبھی مصیبت پڑتے ضیاء الحق بھاگتا مکے میں چلا جاتا۔ کہتا ہے امام حسین پر مصیبت پڑی، مکہ چھوڑ دیا، اس پر مصیبت پڑے مکہ میں بھاگ کر اللہ سے بخشش مانگے۔ تو کہتا ہے امام حسین سے ضیاء الحق اچھا نکلا۔
اب بتائیے جو آج کے صدر کو امام حسین کے ساتھ ملائے اور ملانے کے بعد بھی یہ کہے کہ یہ اچھا ہے، اس نے سرکار کی اہل بیت سے پیار کیا ہے؟ بولیے نہیں نا۔ اس لیے ہم کہیں گے ایسے بے ایمانوں پر لعنت ڈالو جو سرکار کے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں یا سرکار کے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، لعنت ڈالو ان پر۔ سرکار کے صحابہ اور اہل بیت دونوں کے غلام بن جاؤ اور اعلان کر دو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اور یہ نہیں کہتے کہ حضرت امام حسین جیسا کوئی ہے تو دنیا کا فلاں صدر ان سے اچھا نکلا، اور نا نا، دنیا کے سارے صدر کرنل جنرل ایک پڑے میں رکھ دو، میرے نبی کے نواسی امام حسین کا جوتا مبارک ایک طرف رکھ دو، ساری کائنات کے صدر مل کر نبی کے نواسے کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اے مجھے ایمانداری سے بتاؤ، بڑے سے بڑا صدر ہو، جتنا مرضی طاقتور امیر ہو، خوشی کا دن آ جائے، عید کا دن آ جائے، اس کے بچوں کو کپڑوں کی ضرورت ہو تو فرشتے کپڑے لے کر آئیں گے؟ فرشتے درزی بن کر آئیں گے؟ بولیے نہیں۔ جنت سے سوٹ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ لیکن یہ امام حسن اور حسین ایسے شہزادے ہیں، عید کا دن ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، مولا علی دنیا جمع نہیں کرتے تھے، نئے کپڑے نہیں لے سکے تو اللہ نے جبریل کو درزی بنا کر در زہرا پہ بھیج دیا، درزی بن کے آئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نام اہل بیت۔ اور کہاں ضیاء الحق ہیں، کہاں آج کل کے دنیا کے وزیر، کہاں یزید پلیت جس کو لوگ کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ میں نے کہا اچھا تیرے دادے کو پڑ جائے ڈاکو، دونوں لڑ پڑیں، دونوں لڑ پڑیں، دادا مارا جائے تو کوئی اٹھ کے کہے دونوں شریف آدمیوں کی جنگ تھی، تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شریف آدمیوں کی جنگ تھی، شریف آدمی لڑ پڑے، یا پھر کہو کہ دونوں بدماشوں کی جنگ تھی۔ آپ کہو گے بھائی فرق کرنا پڑے گا، جب دو لڑ رہے ہیں ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے، دونوں سچے ہو سکتے ہیں؟ مثلا ٹائم کیا ہوا ہے دیکھیں ذرا، مسئلہ سمجھانا ہے بابا جی، ٹائم کیا ہوا ہے بھلا؟ 9:47، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کہے جی نہیں 12 بج چکے ہیں، دونوں سچے یا ایک سچا؟ بولو ایک سچا نا؟ دن ہے یا رات ہے؟ رات ہے یا دن ہے؟ دن ہے یا رات ہے؟ فیصلہ کرو جلدی، دن ہے نا۔ ایک بندہ کھڑا ہو جائے نا رات ہے، ایک کہے دن ہے ایک کہے رات ہے، تو سچا ایک یا دونوں؟ بولیے ایک ہوگا نا۔ تو ہم کہتے ہیں اور یہ کہنے والوں کہ دونوں شہزادوں کی جنگ تھی، دونوں کو برابر بنانا ہے تو پہلے یہ بتاؤ کیا دونوں کے ابا جی ایک جیسے ہیں؟ دونوں کی امی جی ایک جیسی ہیں؟ دونوں کے نانا جی ایک جیسے ہیں؟ بولیں اور نہیں نا، یزید کہاں میرا حسین کہاں آیا؟ زندہ باد، زندہ باد،
حسینیت یزید مردہ باد، یزید مردہ باد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ مرگ کہتے ہیں موت کو۔ شاعر کہتا ہے کہ بظاہر امام حسین قتل ہوئے، شہید ہوئے، لیکن اصل میں کون مرا ہے؟ اصل کے اندر کون مرا ہے نا؟ دیکھو نا، امام حسین کا سر کٹ گیا، شہید ہو گئے، یزید بچ گیا۔ امام حسین کا ایک بیٹا بچا، یزید کی 18 بیٹے ہیں، لیکن دیکھو آس پاس حسین کی نسل نظر آتی ہے یا یزید کی؟ بولے صحیح، حسین کی نا۔ حسین ہمارے دلوں میں بستے ہیں یا یزید بستا ہے؟ کون بستا ہے؟ حسین بستے ہیں نا۔ تو پتہ چلا حضرت امام حسین قتل ہو کر، شہید ہو کر بھی جیت گئے، یزید بچ کر بھی بولیے مر گیا، ہار گیا، مٹ گیا۔ تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد۔ محبت سے کہہ لو۔ اچھا، شاعر نے کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو میں بڑے ادب سے اس شاعر کی روح کو درخواست کروں گا کہ حضرت نہ نیا اسلام آنا ہے، نہ نیا کربلا لگنا ہے، نہ نیا حسین پیدا ہونا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہ، بس اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد۔ محبت سے کہہ لو سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت بریدہ۔ کیا نام ہے؟ سارے بولیں، کیا نام ہے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی حاجت لے کر حضور کی بارگاہ میں گیا۔ کس کی بارگاہ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاجت لے کر گیا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیں، اگر نبی کریم علیہ السلام حاجت روا نہیں ہیں تو صحابہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اپنی حاجت حضور کی بارگاہ میں لے کر گئے؟ اپنی حاجت کس کے پاس لے کر آئے ہیں؟ سرکار کے پاس نا۔ تو پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، اس لیے سرکار کے صحابہ جب بھی مشکل پڑتی ہے اپنی مشکلیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس لا کر حل کراتے ہیں۔ اور ڈیلا پھٹ گیا نا، حضرت قتادہ کا تیر لگا، ڈیلا پھٹ گیا، رکھا ہاتھ پہ، پانی بہہ گیا ڈیلے کا، پھٹ گیا، حضور کے پاس، آقا کرم کر دے نا، کر دے۔ سرکار نے نہیں فرمایا بھائی یہ تو ضائع ہو چکا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ذرا ادھر دے نا مجھے۔ وہ ڈیلا پھٹا ہوا حضور کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے ایسے کیا،
بس ایسے ہاتھ کر کے جیسے اٹھائے نا تو ڈیلا صحیح بن چکا ہے۔ فرمایا ذرا قریب ہو نا، قریب ہوئے تو ایسے سرکار نے اس کی آنکھ کھولی، حضرت قتادہ کی، وہ ڈیلا سرکار نے ان کی آنکھ میں رکھا، لعاب دہن لگایا، اللہ نے آرام عطا فرما دیا۔ وہ غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ ڈنگ مار لیا سانپ نے، آقا درد ہو رہی ہے، سرکار نے کیا کیا تھا؟ اوے حضور تو حضور ہیں، میرے آقا کا تھوک مبارک بھی مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ سرکار نے کیا کیا؟ فرمایا ابو بکر ایڑی آگے کرو نہ کی، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ایسے لیا، اس پر لگایا، بس ایسے کیا، اللہ نے آرام عطا فرما دیا۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، ایک ہوتا ہے تکا لگانا کہ پتہ نہیں کام چلتا ہے کہ نہیں، چیک کرتے ہیں، تو یہ تکا لگانا اللہ کے نبی کی شان ہو سکتی ہے؟ بولیں، اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ نہیں کہ میرا تھوک مبارک لگے گا ابو بکر صدیق کی ایڑی ٹھیک ہو جائے گی؟ یقین تھا کہ نہیں؟ یقین تھا نا۔ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کا اپنا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تو مشکل کشا بنایا، ہمارے تھوک کے اندر بھی اللہ نے اتنی پاور رکھ دی ہے، جیسے صدیق کی ایڑی پر لگے گی اللہ آرام عطا فرما دے گا۔ یہ سرکار کا اپنا ایمان ہے۔ اب بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی کی آنکھوں میں درد تھا، خیبر کا موقع ہے، سرکار نے فرمایا کل جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔ ہر ایک کی تمنا، کاش صبح جھنڈا مجھے مجھے ملے۔ صبح ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آئین علی، اور میرا علی کتھے؟ علی کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ حاضر ہوں، آنکھوں میں درد ہے، حاضر ہوں۔ فرمایا ادھر آؤ نا، پاس آئے، حضور نے حضرت علی کی آنکھوں کے اندر بھی اپنا لعاب دہن لگایا، اللہ نے آرام عطا فرما دیا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ کہہ لو۔ اور پھر کیوں نہ کہیں مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا خیر توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت بریدہ حاضر ہوئے، اپنا کام لے کر سرکار کی بارگاہ میں گئے، کام ہو گیا۔ حضرت بریدہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام نے چادر مبارک اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے، چادر کے اندر حرکت نیچے محسوس ہو رہی ہے، مجھے لگا اندر کچھ چیز ہے۔ جب میرا کام پورا ہو گیا میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، آقا کرم فرمائیں، ارشاد فرمائیں آپ کی چادر کے نیچے کیا چیز موجود ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو اٹھا دیا۔ حضرت ابو بریدہ نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا سرکار کے نواسے حضرت امام حسن اور حسین دونوں مل کر سرکار کی گود میں بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بریدہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ آگے پتہ ہے کیا سرکار نے پھر دعا مانگی؟ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم انی احبہما، سبحان اللہ کہہ لو نا، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور یا اللہ جو بندہ میرے ان دونوں نواسوں سے سچا پیار کرے، یا اللہ تو ان سے پیار کرنے والے سے بھی پیار فرما۔
اب مسلمانوں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتا دیا، جو بندہ چاہتا ہے میں نبی پاک کا پیارا بن جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کا بھی پیارا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں مقبول ہو جاؤں، اللہ کا بھی پیارا بن جاؤں، تو نبی کریم علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور یا اللہ جو ان سے سچا پیار کرے یا اللہ تو ان سے بھی پیار فرما۔ تو جو چاہتے ہیں نا میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، نبی پاک کا پیارا بن جاؤں، سرکار کے نواسوں حضرت امام حسن اور حسین سے سچا پیار رچا لے، اللہ کا پیارا بن جائے گا، اللہ کے محبوب کا بھی پیارا بن جائے گا۔ تو پیار رچانے والے وہ نہیں ہوتے جو کہتے ہیں جی نہیں ضیاء الحق بہتر ہے، وہ نہیں ہوتے، نہ پیار رچانے والے وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے حضرت امام پاک کا نام لیا جائے تو ان کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، زبان پر سبحان اللہ کی صدا جاری ہو جائے، اور یہی کہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہیں۔ سارے کہہ لو سبحان اللہ محبت کے ساتھ۔ اب جی مجھے ابھی کان کے اندر کہا گیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ والدین کی یہ ماں کی شان، کون تھے بھائی؟ ماں کی شان۔ چلیں جی میں کوشش کرتا ہوں ماں کی شان بیان کروں۔ ماں کا کیا ہی مقام ہے، ساری دنیا چاہتی ہے ہماری حاضری نبی پاک کی بارگاہ میں لگ جائے۔ چاہتے ہو کہ نہیں؟ ہر مسلمان چاہتا ہے میری کس کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے؟ سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اب ماں کے لیے تڑپ اور محبت سرکار کے دل میں کتنی تھی، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، میں نماز کے اندر کھڑا ہوتا، میری ماں آمنہ صدا لگاتی بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوڑ دیتا، فوراً اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ فوراً کس کے پاس چلا جاتا؟ اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، او بھائی اللہ کی عبادت کے بعد جس کا حق ہے نا وہ تمہارے لیے تمہارے والدین ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا دل نہ دکھانا۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف و صرف اللہ کی۔ بولیے عبادت کس کی؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، ذرا بولتے جائیے گا، کسی پیر کی عبادت، کسی فقیر کی عبادت، کسی مزار کی عبادت، کسی بت کی عبادت۔ ہم سنی، حنفی، بریلوی، اہل سنت ان لوگوں سے بالکل پوری طرح بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں جو مزاروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، جو مزاروں کے آگے جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہم علل اعلان کہتے ہیں ایسا پیر جو اپنے مریدوں کو کان سے پکڑ کر اپنے قدموں میں گرا کر سجدہ کراتے ہیں،
وہ پیر تعظیم کے لائق نہیں، ایسے 2 نمبر پیر لتروں کے قابل ہیں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر میری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتے، فرمایا میں مصطفیٰ آرڈر دیتا عورت کو کہ تجھ پر تیرے شوہر کے بڑے احسان ہیں، تو اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ فرمایا ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ، بولیے بولو صحیح یار، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہے۔ بچپن تھا میرا، میں مزار کا نام نہیں لیتا، دربار کا، کس دربار پہ یہ ہوا ہے ضلع خانے وال میں، بس اتنا یاد رکھ لیں۔ ابھی میری عمر 10-12 سال ہوگی شاید، تو ایک بارات کے ساتھ جانا ہوا۔ اب ہمارے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی، ہمارے ماموں پھر انواع پیروں کو مانتے ہیں، میں بھی پیروں کو مانتا ہوں، منکر نہیں، لیکن جو 2 نمبر ہیں ان کو تو لتاڑنا چاہیے نا۔ جو شریعت کا حیا نہیں کرتے ہم ان کا حیا نہیں کرتے، جو شریعت کے نوکر ہیں ہم ان کے نوکر ہیں۔ توجہ ہے، سواگا نہیں پھیرتے کہ کسی کو بھی نہیں مانتے، جو صحیح ہیں ان کو مانتے ہیں۔ توجہ ہے۔ اچھا ہمارے ماموں انواع پیروں کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ ایک دربار ہے تو اس پہ چلنے جی، پوری کے پوری بارات وہاں چلے گی۔ اچھا جی پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نہ داڑھی نہ مچھ، جمیں زمانے دا لچ، ٹھیک ہے، اتنا لمبا سارا ڈنڈا رنگین، اور پرانے زمانے میں ہوتی تھی اکھڑیاں، موڑی اکھڑیاں، اور لمبی ساری بنی ہوتی تھی، اس کے اندر اتنا بڑا ڈنڈا مارتے تھے، اس جیسا موٹا رنگین ڈنڈا پاس رکھا ہوا ہے، سرما شرما چنگا ٹھوکیا ہے، نہ مچھ نہ داڑھی کوئی شے نہیں۔ آجو جی مریدو، مرید بویں بڈھی بویں بڈھا، بویں بچہ بویں جوان، مرد چاہے عورت، ساروں نے پیر کے آگے جا کے ماتھا ٹکایا، سجدہ کیا۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا اس پیر کے پاس حاضری دے کر چلے گیا جی دربار پر، سامنے قبر ہے، جاتے ہی قبر کے آگے دھڑام سجدہ۔ یاد رکھیں جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے معبود مان کر، سجدے کے لائق مان کر، تو کافر ہو گیا، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے، سمجھ آئی؟ کافر ہو جائے گا اگر معبود مان کر سجدہ کیا۔ اگر معبود نہیں مانتا، کہتا جی بابا ہے، اللہ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، بابا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں بڑا پہنچا ہوا بابا ہے، بابا سمجھ کے تعظیم کرے، رب کا شریک نہ مانے، تعظیماً سجدے میں کرے، سجدہ کرے، تو یہ ایسے حرام ہے جیسے سور کھانا، جائز پھر بھی نہیں، پھر حرام بنے گا۔ اگر عبادت کے لائق سمجھ کے کرے گا تو کفر ہے، تو سب نے اس کو سجدہ کیا۔ اب یہ اس کا عمل ہے، یا اللہ تو بیان فرما سجدہ کس کو کرنا ہے، تو جو ہے۔ اب آیت سجدہ تلاوت کرتا ہوں، جن کا وضو ہو سجدہ کر لیں، باقی بعد میں کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ صرف اللہ کے لیے، بس عبادت صرف، بولو صحیح۔ اوے اگر کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو ہمارے علماء کوئی ایک تو کہتا نا جب مدینہ جاؤ تو سجدہ کرو۔ جب ہم سب سے سونی قبر، سب سے پیاری قبر، دنیا کی ساری قبریں، سارے مزار، سارے پیر فقیر، جس کے پیارے پیارے ساوے گنبد کے سائے پر ہم قربان کر دیں، ہم کہتے بھی یہاں سجدہ کرو، جب ہم اللہ کے محبوب کی قبر کو سجدہ کرنے کا نہیں کہتے تو کسی اور کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ توجہ ہے؟ خیر، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا عبادت کس کی، بولو اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے حق کو بیان کیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر اللہ کی عبادت کے ساتھ
اپنی ماں کے بلاوے کو جوڑ کر بیان فرمایا، فرمایا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور مجھے آواز دیتی بیٹے آ جاؤ، فرمایا میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا، اپنی ماں کا کہا مانتا۔ اچھا، یہ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ سرکار تشریف فرما ہے مدینہ شریف میں، ایک خاتون آئی اپنے قافلے کے ساتھ، اب ایک خاتون آئی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نظر مبارک پڑی تو کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے حضور کھڑے ہو گئے۔ اس سے مسئلہ سمجھ آیا کہ جب کوئی بڑا آئے یا بزرگ آئے یا کوئی شان والا آئے، اللہ کا پیارا آئے، تو اس کے آنے پر کھڑے ہونا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قبیلے کے لوگوں نے جب حضور سے غداری کی تو سرکار نے فرمایا سعد بن معاذ تمہارے سردار ہیں، وہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ آپ زخمی تھے، بلایا گیا، جب حضرت سعد بن معاذ سامنے آئے نا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قوموا الی سیدکم، فرمایا اوے تمہارا سردار کھڑا ہو گیا ہے، تمہارا سردار آ گیا ہے، تم اپنے سردار کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پتہ چلا جب کوئی شان والا آئے، عزت والا آئے تو اس کے آنے پر کھڑا ہونا بولیے سنت ہے۔ تو وہ اماں جی آئیں، حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، اپنی چادر بچھائی، اس پر بٹھایا۔ بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ذی وقار خاتون ہیں جن کا آپ نے یوں استقبال کیا، اپنی چادر بھی بچھائی اور آپ نے بڑے آرام، اطمینان، بڑی محبت، عقیدت سے ان کی باتیں سنی، ان کا مسئلہ بھی حل فرما دیا فی الفور۔ آقا یہ کون خاتون ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ میری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ کون ہیں؟ بولو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نبیوں کے امام الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام ہیں، جن کے جوڑ کا، جن کے برابر کا اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب اپنی ماں کا اتنا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اتنا پیار ان سے کرتے ہیں، تو ہم گندوں مندوں کو تو چاہیے نا اپنی ماں سے بڑھ چڑھ کر پیار کرے تاکہ ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ آج کل لوگ پریشانی آئے بھاگتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، تعویذ دے، دم کر دیں۔ میرے پاس بھی آتے ہیں لوگ، دم کر دیں۔ بچہ کہنا نہیں مانتا، کئی لوگ آتے ہیں بچہ کہنا نہیں مانتا یہ دم کر دو۔ میں کہتا ہوں ایک بات بتاؤ، جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتے ہیں بتائیں۔ میں نے کہا تم اللہ کا کہنا مانتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تو بندہ ہو کر اللہ کا کہنا نہ مانے، اور یہاں بندہ بندے کی منوانے کے چکر میں ہے۔ بندہ بندے کی نہیں مان رہا، بڑی فکر ہے، چھوٹا بندہ، کم سن بچہ، نہ سمجھ نہ بالغ، جس پر اللہ نے ابھی تک کچھ فرض نہیں کیا، واجب نہیں کیا، گناہ کرے گا اللہ نہیں شمار کرے گا، جس کو ابھی اللہ بھی نہیں پوچھتا تو پوچھنے آ گیا، تو کہتا ہے کہنا نہیں مانتا، اور جس پر اللہ نے کچھ لازم نہیں کیا ابھی تک تجھے فکر ہے کہ کہنا نہیں مانتا، جس پر اتنا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اللہ نے فرض کا، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ واجب ہے، اس سے بچنا ہے، یہ کرنا ہے، تو بندہ ہو کر رب کی نہ مانے کوئی پرواہ ہی نہیں، یہاں بچہ ابے کی نہ مانے تو تجھے اتنی پرواہ ہے۔ میں کہتا ہوں وظیفہ تمہیں دے رہا ہوں، تم اللہ کی ماننا شروع کر دو، تمہارے بچے تمہاری ماننا شروع کر دیں گے۔ وگرنہ یاد رکھو آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا، بولو جیسا کرو گے ویسا۔ یہ سکولوں میں ہم نے پڑھا، لیکن یہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا جیسا کرو گے ویسا، اور تم اللہ کی بارگاہ کے وفادار بن جاؤ، دیکھنا تمہارے بچے کیسے تمہارے وفادار بنتے ہیں، کیسے تمہارا کہا مانتے ہیں۔ تو لوگ آتے ہیں دم کرانے، تعویذ لینے، یہ کرنے وہ کرنے، تعویذ تو میں دیتا نہیں، دم شم کر دیتا ہوں، تعویذ والے قاری صاحب کے پاس بھیج دیتا ہوں میں، تو وہ ماشاءاللہ کرم فرما دیتے ہیں۔ تو توجہ ہے جی، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ تو
لوگ تعویذ لیتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، دم کرانے جاتے ہیں، وظیفے لینے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تمہارے گھر کے اندر اللہ نے ایک ایسا مرشد بٹھایا ہوا ہے، پوری دنیا سے 70 ولی چن لو، وہ تیرے حق میں ہاتھ اٹھائیں اور ایک گھر کا ولی ہاتھ اٹھائے، ان 70 ولیوں کی پکار اللہ کے عرش پہ بعد میں پہنچے گی۔ تمہارے گھر میں جو ولی بیٹھے تمہارے ماں باپ، ان کی پکار اللہ کے عرش کے پاس پہلے پہنچ جائے گی۔ تو باقی پیروں کے کہنے پر کبھی کالا بکرا، کبھی نیلا بکرا، تو کبھی کالا ککڑ، تو کبھی قبرستان میں، تو کبھی کہاں اتنے ترلے مرلے کر لیتے ہو۔ کبھی والدین کے پاؤں دھو کر پیو، ان کے پاؤں دبا کر سو، اللہ تمہیں کیسے نعمتیں عزتیں عطا فرمائے گا، دیکھنا۔ توجہ ہے؟ تو والدین سے پیار کرو، اپنے والدین کی عزت کر لو، غنیمت ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھوں، ان لوگوں کے لیے بڑی غنیمت ہے، بڑا موقع ہے جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، خدمت کر لو، جنت پا لو۔ میرے آقا علیہ السلام منبر پر تشریف لائے، پہلے پر قدم رکھا درجے پر تو آمین فرمایا، دوسرے پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا، آقا آپ آمین فرما رہے ہیں، کوئی دعا کرنے والا تو نہیں تھا، آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا میں جب پہلے زینے پر قدم رکھ رہا تھا تو جناب جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں نے کہا، بولیے، میں نے کہا آمین۔ درود پاک پڑھ لے، صلی اللہ علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اچھا جی، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، فرمایا اس لیے کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے، نامراد ہو جائے، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا، وہ بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو جنت پانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، بس کوشش کرو ماں جائے تو آپ سے راضی ہو، باپ دنیا سے جائے تو آپ سے راضی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے باپ کی رضا کے اندر اپنی رضا رکھ دی ہے، بس جس کا باپ راضی ہے نا، سمجھو اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ جس نے ماں کے قدموں کو چوما، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ ماں کے قدموں میں نبی کریم علیہ السلام نے جنت رکھ دی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمائے ان کی تابعداری کرتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو، ان سے پیار کرتے رہو، ان کی نافرمانی مت کرنا، ان کا دل نہ دکھانا، ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ معنی ہے اس کا کہ ماں کے قدموں کے نیچے، یہ نہیں جو بعض خطیب ہمارے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قاری شاہ صاحب کی مسجد میں ایک خطیب صاحب آئے تھے، بڑی لمبی چوڑی انہوں نے تمید باندھی، پٹھی سیدھی جیسی باتیں کی، کہنے لگے آدم علیہ السلام آئے جنت عرش پر، نوح علیہ السلام آئے جنت اتے، ابراہیم علیہ السلام آئے جنت اتے، موسیٰ علیہ السلام آئے جنت اتے، عیسیٰ علیہ السلام آئے جنت اتے، 1.25 لاکھ نبی آئے جنت اتے، لیکن جدو نبی پاک آئے، نبی پاک نے جنت نو کھچیا، کھچ کے ماں دے پیران دے تھلے دے دیتا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے کی یار؟ اللہ کے بندے جنت وہیں ہیں، بولو جنت نہیں تو بات تو قرآن سے پوچھ لیں، بولیں خطیب سے نہ پوچھو، اللہ کے قرآن سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے پاس سدرہ کا درخت بنایا، اس سدرہ کے درخت کے پاس اللہ نے جنت بنائی ہے، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔
یہ ہمارے لچھے دار خطیبوں نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے. صحیح بتاؤں، امام حسین خود شہید ہو گئے، دین بچا گئے. یہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے دین شہید کر دیتے ہیں. ایسے ایسے کباڑے کریں گے، ایسے ایسے مسئلے بیان کریں گے. اس لیے کہتا ہوں یہ سروں پہ نہ مرا کرو. اللہ کے بندو، کسی قابل عالم دین کو بلا کر اس کا واعظ سنا کرو. توجہ ہے؟ تو سمجھتے کہندے صحیح چس نہیں ہے، چس سر ہوئے نا جعفر قریشی علی. جعفر قریشی علی سر ہوئے نا جڑا پھر کہندا ہے میں ویاڑی چوک کھڑا می، ایڈو جنازہ آندا پیا ہے، اڈو برات آندی پی ہے، میں آکھیا یا اللہ اے کیا کیتا ہی، اڈے شادیاں تھیندیاں پئیاں ادے بندہ مار دیتا ہے، آواز آئی جعفرا کیا کراں، سوچیندا کیا ہا، تھیندا کیا ہے، لاکھ لعنت مریں. اللہ سوچنے سے پاک، سوچے وہ جس کو نقصان کا ڈر ہو. پھر یہ اللہ سوچیندہ کیا تھیندا کیا ہے، یہ اللہ کی شان ہو سکتی ہے؟ بولیں اللہ سوچے کیا ہو کچھ، اللہ سوچتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ نے جب کچھ بنانا ہوتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے کن. کیا فرماتا ہے؟ کن، ہو جا. تو وہ چیز ہے. اور سنو انہوں توجہ ہے. اس لیے کہوں گا پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری کو بلا لیا کرو. لوہے جیسے پکے سیدھے مسئلے جٹاں والی بولی چ سمجھ آئی نا. چاسنا ہے پیسے واپس، مزہ نہ ہے پیسے واپس، سمجھ نہ ہے پیسے واپس. پیسے لیتے نہیں پھر بھی واپس. تقریریں شاہ صاحب فری کرتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی فیس نہیں لیتے. ادھر پوچھ کے دیکھو. ہاں جی آپ کے سید احمد رضا شاہ صاحب، بلے بلے سبحان اللہ. تو میں خود شاہ صاحب کو بڑے شوق سے سنتا ہوں. فیس بک پہ تقریباً آئے روز میں ان کی کوئی نہ کوئی تقریر سنتا ہوں. مزہ آتا ہے. سید بول رہا ہو، خون رسول بول رہا ہو ہیں، اور لوگوں کو واقعی ایک غیرت کا سبق دیا جا رہا ہو تو پتہ لگتا ہے کوئی عالم بول رہا ہے. دعا کرو اللہ اس مرد مجاہد کو سلامت رکھے، اور اسی طرح کے مرد مجاہد سنی عالم پیدا ہوتے رہیں اور دین کا ستھرا اور نکھرا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہیں. ابھی پتہ چلا تھا کچھ لوگوں نے ان کے خلاف بھی کوئی سازش کی ہے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. یہ قوم نہ ابھی بھی نہیں سدھری. یہ نمازیوں کے اندر وفا ہوتی نا، امام حسین شہید نہ ہوتے، امام مسلم بن عقیل کبھی شہید نہ ہوتے اگر نمازیوں کے اندر وفا ہوتی. نمازی اپنے امام سے بے وفائی کر جاتے ہیں. کربلا کے اندر امام مسلم بن عقیل نے نیت کی، کتنے ہزار تھے، جب سلام پھیرا تو سارے بھاگ چکے نا. تو اللہ کے بندو چلو اس ایک غلطی ہوگی اس پر افسوس کرنا چاہیے. آج تو آل رسول کے وفادار بن جاؤ نا. سید کو بلایا بھی، تقریر بھی کرائی، الٹا کہہ رہے ہیں جی جملے سخت بولے ہیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کروائیں گے. میں نے کہا دوائی درد وہاں زیادہ کرتی ہے جہاں وہ مرض. بھائی میں کہوں سود نہ لیا کرو، سود کھانے والا حرام کھاتا ہے تو تکلیف سب کو ہوگی یا سودی کو ہوگی؟ تو ان کا آگے سے بڑبڑانا اس بات کی دلیل ہے شاہ صاحب نے ٹھیک نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر علاج صحیح کیا تھا. نبض انہوں نے پکڑ لی تھی، بیماری کا پتہ لگ گیا تھا. جب حکیم صاحب نے اپنے علاج والی سٹ ماری مریض پچا نہیں سکے. ہاں بھائی توجہ ہے. لو جی لنگر آ گیا. ایک حدیث سن لو پھر گفتگو ختم. سنا دوں؟ دوبارہ آتے ہیں پرانے سبق پر. سرکار کی اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر کہہ لو. اہل بیت پاک سے پیار کرنے سے ملتا کیا ہے؟
سبحان اللہ۔ جامع ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، وہ سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی، جو مجھ سے پیار کرے۔ کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جو ان دونوں سے پیار کرے۔ کون دو؟ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرمایا جو مجھ سے پیار کرے اور ان دونوں سے پیار کرے۔ وَأَبَاهُمَا، جو ان کے ابا جی سے پیار کرے۔ وَأُمَّهُمَا، اور ان کے امی جی سے پیار کرے۔ کتنے افراد ہو گئے بلا؟ 5۔ سن نہیں رہے لگتا ہے۔ فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، ایک حضور علیہ السلام، جو ان دونوں امام حسن اور حسین سے پیار کرے، جو ان کے ابا جی حضرت علی سے، ان کی امی جان حضرت فاطمہ زہرا سے۔ فرمایا جو ان سے پیار کرے۔ اچھا سچا یا کوڑا؟ پیار کیسا؟ سچا پیار کرے نا تو ملے گا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا پانچ تن پاک سے سچا پیار کرنے والا قیامت والے دن جنت کے جس درجے محل میں میں ہوں گا، اہل بیت سے سچا پیار کرنے والا بھی اسی درجے پر ہوگا۔ فرمایا جس مقام پر، جس درجے پر میں ہوں گا، اہل بیت کا محب پنج تن پاک سے سچا پیار کرنے والا بھی اسی مقام پر ہوگا جس جگہ میں جلوہ فرما ہوں گا۔ اب سننا، ہمارا سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک کا درجہ کسی کو نہیں مل سکتا، ہے کہ نہیں؟ ابھی میں نے نعت نہیں پڑھی تھی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ نبی، سب سے بالا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا درجہ کسی کو بولیں نہیں مل سکتا۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ جو پنج تن پاک سے سچا پیار کرے گا، پیار کرے گا، اس کو وہ درجہ ملے گا جو حضور کا درجہ ہے۔ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ میرے درجے میں ہوگا۔ حضور کا درجہ کسی کو مل نہیں سکتا، عقیدہ یہ ہے۔ حدیث کہتی ہے جو پنج تن پاک سے سچا پیار کرے، حضور کا درجہ اس کو ملے گا۔ حدیث اور عقیدہ آمنے سامنے آ گئے، ان کو جوڑیں گے کیسے؟ آئیے میں عرض کر دیتا ہوں، مثال پیش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم کون ہیں؟ چاہے جس پارٹی سے ہو، ماننا تو پڑے گا، کون ہے بھائی؟ لے گیا چاچا جی بٹھا دیتے، اچھا مجھے نہیں پتا تھا، چلو پچھلے ہفتے کون تھا؟ شہباز شریف صاحب تھے نا۔ اچھا شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے، وہ جس گاڑی کے اندر بیٹھتے تھے اکیلے بیٹھتے تھے یا نوکر بھی وہیں؟ جس گاڑی کے اندر وہ نوکر بھی بولیں اسی گاڑی میں۔ جس بنگلے کے اندر نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا حمزہ شریف یا زرداری شریف سوتے ہیں، رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اکیلے یا نوکر چاکر بھی اسی جگہ؟ اچھا بادشاہ بھی اسی جگہ، نوکر بھی اسی جگہ، بادشاہ بھی اسی گاڑی میں، نوکر بھی اسی گاڑی میں، بادشاہ بھی اسی محل میں، اسی بلڈنگ میں، نوکر بھی اسی بلڈنگ میں، اسی محل میں، دونوں کا درجہ ایک، جگہ ایک، حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شہباز شریف اس گاڑی میں بیٹھا ہے ملک کا وزیر اعظم بن کر،
اور دوسرا بیٹھا ہے وزیر اعظم کا نوکر بن کر۔ اسی طرح بلا تشبیہ بلا مثال نبی کریم علیہ السلام جنت کے سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ، سب سے پیارے، سب سے قیمتی، سب سے خوبصورت محل میں تشریف فرما ہوں گے، ختم نبوت کے بادشاہ بن کر، سارے نبیوں کے امام بن کر، اور اہل بیت سے سچا پیار کرنے والا اسی درجے میں، اسی محل میں ہوگا۔ درجہ وہی، حیثیت کا فرق ہے۔ حضور نبیوں کے امام بن کر ہیں اور وہ وہاں پر اہل بیت کے در کا گدا بن کر ہے۔ اللہ یہ در کی گدائی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستوں میں نبینا بندہ ہے ایک مصرع پرسن سارے رات کی مجرد اللہ تو مبارک ہے۔ صلی اللہ علیہ یا